بزرگوں، دوستوں، دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں آج تک۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے فاتح آئے، بڑے بڑے شعراء ادیب آئے اس دنیا کے اندر، لیکن ان کی زندگی کے بعد جب کوئی شاعر مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں بہت اچھا شاعر تھا اور اچھے شعر کہا کرتا تھا، اور جو اس نے فن امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا، بہت اچھا فن پیش کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی ناقص ہے۔ اگر اس کی زندگی مکمل ہوتی تو وہ زندہ رہتا، لوگ یہ نہ کہتے کہ وہ مر گیا ہے۔ بڑے بڑے حاکم فاتح اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سلاطین اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد، مرنے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں بہت اچھا حاکم تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو مر گیا۔ اگر 2 سال اور زندہ رہتا تو پوری دنیا پر حکومت کرتا، بہت اچھا تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے سائنسدان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، فلاسفر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن مرنے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں بہت اچھا سائنسدان تھا، بہت اچھا فلاسفر تھا، اگر یہ زندہ رہتا 2 سال تک تو آسمان پر پہنچ جاتا۔ تو گویا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام لوگوں کی زندگیاں ناقص نظر آتی ہیں، ان کی زندگی میں خامی ہے، اور انہوں نے جو دین امت کے سامنے پیش کیا یا جو مکتب فکر امت کے سامنے پیش کیا، وہ مکتب فکر بھی ناقص۔ جب اس کا چلانے والا مر گیا تو اس کا جو کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن دنیا کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت کے سامنے پیش کیا، جو مکتب فکر امت کے سامنے پیش کیا، اس مکتب فکر میں کسی کی قسم کی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے۔ اور تمام فلاسفر، ادیب، حکما، بڑے بڑے لوگ شاہد ہیں، شاہد نہیں وہ نہیں بلکہ خود اللہ شاہد ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تمہارے سامنے پیش کیا ہے، جو مکتب فکر تم کو دیا ہے، وہ مکتب فکر کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں رہی ہے۔ ایسی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ جو دین ان کو دیا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے، اور جو نبوت آپ کو عطا کی ہے وہ نبوت کامل اور مکمل نبوت ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، قیامت تک وہ نبی رہیں گے، قیامت تک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جہاں نبی بنا کر بھیجا، وہیں پر اللہ نے آپ علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا۔ چنانچہ پچھلی جمعہ میں نے اس پر کچھ عرض کیا تھا، اس جمعہ پر بھی اسی پر میں عرض کروں گا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اپنوں کے لیے تو ٹھیک لیکن دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اللہ نے دین اسلام کو غلبہ دیا، دین اسلام جیت گیا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، ان کو قریش نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور مکہ سے نکال دیا تھا اور مدینہ طیبہ پہنچے۔
تو آخر کار اللہ نے ان کو فتح عطا کی، یہ جیت گئے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو اس وقت آپ کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، تو آپ جو ہے قریش سے بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ پر ظلم کیے تھے، انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی تھی، تو آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے اندر تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قریش کے ساتھ اور کفار مکہ کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا، وہی سلوک کروں گا، وہی برتاؤ کروں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، جب بچے تھے تو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں پر کنویں سے نکال کر جو ہے ان کو بازار کے اندر ان کو خرید و فروخت کر دیا، مصر کے اندر پہنچا دیا اللہ نے ان کو، اور بھائیوں نے ان پر سخت ظلم کیے، کنویں کے اندر ڈال دیا، زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام پر امتحانات لائے، آزمائشیں لائی، اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے یوسف علیہ السلام، بازار کے اندر پہنچ گئے، مصر میں پہنچے، وہاں بکے، اور بکنے کے بعد عزیز مصر کے پاس پہنچے، پھر وہاں سے جانے کے بعد جو ہے جیل خانے کے اندر پہنچ گئے، اور جیل خانے سے نکلنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو حکومت دی، ان کو نبی بنا کر بھیجا، ان کو نبوت عطا کی، اور ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ آخر میں جب طاعون پھیل گیا مصر کے اندر، تو مصر میں یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم اور ان کے 11 بھائی تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے، رحم دل بادشاہ ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یہی یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے مصر میں، تو ان کو پتہ ہے ہی نہیں کہ یہ یوسف ہمارے بھائی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی تھی۔ آخر کار لمبا چوڑا واقعہ ہے، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہی تو یوسف ہے ہمارا بھائی، اس وقت گھبرا گئے، بھائی ڈر گئے، اور بھائیوں نے سوچا کہ ہم نے اس پر ظلم کیا تھا بچپنے میں، ہو سکتا ہے ہم سے بدلہ لے گا، لیکن نہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج میں تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں گا، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معاملہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، وہی معاملہ میں قریش مکہ کے ساتھ کروں گا، انہوں نے میرے ساتھ تکلیفیں دی تھی، مجھ کو ستایا تھا، لیکن آج بھی میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا پوری کائنات کے۔ اور بزرگوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہیں پر اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کی ایک ایک چیز نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اور نبی کی نبوت کی گواہی دی ہے کہ آپ ہی نبی برحق ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں تو داخل ہیں، لیکن حقیقی معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کی نبوت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ پتھروں نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ ایک مرتبہ ابو جہل آپ کے پاس موجود ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور ابو جہل نے کہا اگر آپ مجھے بتائیں گے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو پیغمبر آخر ہے، یہ تو کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام لاؤں گا میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہی کیا، تو ہاتھ میں جو کنکریاں موجود تھی، جو پتھر موجود تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھروں نے گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم پتھر گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن ابو جہل تو انسان تھا، اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک پتھر ایسا بھی تھا
جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب پتھر کے سامنے سے گزر ہوتا تھا وہ پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ